السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے معصوم شہزادے کا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا، جس کی عمر صرف 6 ماہ تھی، جس کے لب خشک تھے، آنکھوں میں پیاس کی شدت، سینہ خالی اور ماں کے آنچل سے لپٹا ہوا وہ شہزادہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا لخت جگر تھا، وہ ہیں حضرت علی اصغر۔ یہ واقعہ کوئی افسانہ نہیں، نہ یہ کوئی مبالغہ ہے، بلکہ یہ ایک عظیم قربانی ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو صبر، وفا اور قربانی کا پیغام دیتی رہے گی۔ حضرت علی اصغر امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت رباب کے صاحبزادے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ان کا اصل نام عبداللہ تھا، لیکن چونکہ امام حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی تھا، اس لیے آپ علی اصغر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت علی اصغر کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ابھی وہ چند ماہ کے ہی تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اس وقت حضرت علی اصغر بھی اپنے والدین کے ہمراہ مکہ اور پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو یزید نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے اپنے اہل بیت اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ نکلے تاکہ کسی خون ریزی سے بچا جا سکے۔ ان کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، جہاں یزیدی فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ خیموں میں موجود بچے، عورتیں اور مریض پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت علی اصغر جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، شدید پیاس کی حالت میں تڑپنے لگے۔ حضرت رباب جو حضرت علی اصغر کی والدہ تھیں، اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر بے قرار ہو گئیں۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، میرے لال کی حالت دیکھیے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اگر ممکن ہو تو دشمن سے پانی طلب کیجیے یا کسی طرح ان کی پیاس بجھائیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، ان کے خشک لبوں کو چوما اور دشمن کے لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اصغر کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ جب وہ دشمن کے قریب پہنچے تو فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو ہو، مگر اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی دے دو۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں اسے پانی پلا کر واپس لے جاؤں گا تو آؤ خود اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلا دو۔ یزیدی لشکر میں کچھ سپاہی نرم دل ہوئے، ان کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن ابن سعد نے کسی کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ حرملہ بن کاہل ایک ماہر تیر انداز تھا، جسے ابن زیاد کی طرف سے خصوصی ہدایت ملی تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو مکمل ختم کر دو۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ علی اصغر کو بلند کر کے پانی مانگ رہے تھے، حرملہ نے 3 نوک والا تیر چلایا جو سیدھا حضرت علی اصغر کے ننھے سے گلے میں پیوست ہو گیا۔ بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں تڑپا۔ جب خون بہا تو امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون لیا، حضرت علی اصغر کے جسم پر پھیر دیا۔ علی اصغر شہید ہو گئے۔ امام حسین نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، اے پروردگار، یہ قربانی بھی تیری رضا کے لیے ہے، قبول فرما لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس خیمے کی طرف نہ گئے تاکہ ماں کو یہ دردناک منظر نہ دیکھنا پڑے۔ وہ خیموں کے پیچھے ایک جگہ گئے، اپنے ہاتھوں سے زمین کھودی اور اپنے ننھے فرزند کو دفن کر دیا۔ جب حضرت رباب نے امام حسین کو اکیلے لوٹتے دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ علی اصغر اب دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے صبر اور رضا کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا دردناک باب ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ دین اسلام کے لیے قربانی دینے میں عمر، رتبہ یا طاقت کی کوئی قید نہیں۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ہمیں درس دیتی ہے کہ جب دین خطرے میں ہو تو معصوم بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے چھوٹی سے چھوٹی جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل بیت نے دین کی خاطر ہر قربانی پیش کی۔ امام حسین نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے اہل و عیال کی جانیں بھی قربان کیں تاکہ دین باقی رہے۔ واقعہ کربلا اور حضرت علی اصغر کی شہادت اسلام کی حقانیت کا واضح ثبوت ہے۔ واقعہ کربلا صرف رونے کا واقعہ نہیں، سیکھنے کا واقعہ ہے۔ امام حسین اور ان کے اہل بیت نے اپنی جانیں اسلام کے تحفظ کے لیے دی تھیں۔ حضرت علی اصغر جیسے معصوم کی شہادت بتاتی ہے کہ اسلام کی قیمت کتنی عظیم ہے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ہمیں سبق دیتی ہے کہ دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے۔ بچوں کو بھی اسلام کی عظمت اور قربانی کا شعور دینا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں اہل بیت کا تذکرہ ادب
سے کیا جائے، دین کے لیے اگر آزمائش آئے تو صبر اختیار کیا جائے۔ آج بھی کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حق پر ڈٹ جانا آسان نہیں لیکن لازم ہے۔ حضرت علی اصغر کا خون آج بھی ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ کیا ہم دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اہل بیت کی سیرت سے روشناس کروایا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی اصغر اور اہل بیت کی سیرت سے سیکھنے، عمل کرنے اور صبر قربانی کی راہ اپنانے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔